یہ بتائیے کہ آپ تو ان راہداریوں سے گزرے ہوئے ہیں آپ لوگ، کبھی مسند اقتدار پہ بیٹھتے ہیں، کبھی جیل میں جاتے ہیں، کبھی جو ہے طبیعت خراب ہوتی ہے، اس سب کے باوجود، اتنے ایکسپیرینس ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے کیوں خیال نہیں رکھا بانی پی ٹی آئی کا، اور ان کی صحت کو لے کر اتنی سنگینی کیوں پائی جا رہی ہے آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے معظم، جب بانی پی ٹی آئی نے اپنی آنکھ میں تکلیف کا اظہار کیا تو جیل حکام جو ہے وہ فوری طور پہ ان کو سخت سیکیورٹی کے اندر پمس ہاسپٹل جو ہے وہ لے کر آئے، اور ادھر وہاں پر ان کا جو پروفیسر لیول کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے ان کا پروسیجر کیا، ان کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد اگلے ہی دن جو منسٹر فار انفارمیشن ہیں، انہوں نے آ کر میڈیا کے سامنے خان صاحب کی جو بھی تکلیف تھی اور اس کے اوپر بات کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی کہیں بھی نیگلیجنس نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فوری طور پہ ان کو دی بیسٹ جو ہے ڈاکٹرز کی ٹیم نے چیک کیا اور ان کی تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ اور ابھی اس وقت آپ کو میں یہ تھوڑا سا اب لیٹسٹ جو ہے وہ میں بتاتی چلوں کہ ان کی جس طرح کے 2 ڈاکٹرز جو ہیں مختلف ہاسپٹل کے، اور وہ بھی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں، الشفا کے ہیڈ ہیں، اور پمس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی مایا ناز جو ٹیم ہے، انہوں نے ان کو چیک کیا ہے۔ جی میڈم، یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بینائی میں بہتری آ رہی ہے، لیکن چونکہ بانی پی ٹی آئی کی جو فرینڈز آف کورٹ کے ذریعے جی پلیز بولیے۔ دوسری بات یہ ہے، میں مکمل کر لوں، کہ پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے فرام تھرو آؤٹ، یہ تو ان کی صحت کے متعلق بات تھی نا، وہ کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے وہ اپنا جھوٹ کا بیانیہ لیتے ہیں اور اس کو وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب جو ان کا چورن ہے وہ بہت زیادہ بکنے والا نہیں ہے، عوام جو ہے وہ بہت باشعور ہو گئی ہے، اب مزید ان کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی ان کی بنائی چلی گئی، 80% آپ نے خود ہی گھر بیٹھے آپ ڈاکٹر بھی بن گئے، آپ سرجن بھی بن گئے، آپ نے جو ہے وہ ان کی رپورٹ بھی نکال لی، اور آپ کو یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ 80% ان کی بینائی چلی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی بینائی جو ہے وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر ان کی بہتری آ رہی ہے۔ تو آپ شمارہ صاحبہ یہ سمجھ لیے یہ کنکاکٹڈ سٹوری ہے سمپتھی کے لیے؟ جی بالکل، وہ ایک سیاسی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے جو ان کے احتجاج ہوتے ہیں اس میں وہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ خان صاحب کی بیماری کے اوپر جو ہے وہ تو پھر شمالہ صاحبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنکاکٹڈ سٹوری اس طرح سامنے آنا، سپریم کورٹ سے فرینڈز آف کورٹ کا جو ہے تعین ہونا، وہی فرینڈ آف کورٹ جو ہیں وہ واپس آ کے یہ رپورٹ کرنا ان کا، اور وہ رپورٹ جو ہے میڈیا تک پہنچنا، میڈیا کے بعد سرعام عوام تک یہ جو بات جب پہنچی تو یہ سارے جو صورتحال ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، پھر یہ کیوں ہوا ہے اگر اتنی کنکاکٹڈ سٹوری تھی تو؟ اچھا، اس کے اوپر میرا بھی ایک سوال ہے، میں بھی ایک آپ کے سامنے سوال رکھتی ہوں کہ اگر خان صاحب کو یہ پرابلم بہت شدید تھی تو ان کی جو بہن کی جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کوئی اس طرح کے خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا؟ کیا یہ پہلا حق نہیں ہے کسی بھی انسان کا کہ وہ جہاں سے علاج کروانا چاہ رہا ہے، جہاں سے وہ مطمئن ہے اس کا علاج وہیں سے ہی ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اور خان صاحب کا ان کی کنسنٹ کے ساتھ پمس ہاسپٹل ان کو لے جایا گیا تھا، ان کو وہاں پہ زبردستی جو ہے ان کا علاج نہیں کروایا، انہوں نے کنسنٹ اظہار اپنا جو ہے وہ کیا تھا۔ اس کے بعد ان کو ہاسپٹل جو ہے وہ سخت سیکیورٹی میں لے کر آئے تھے تاکہ فوری طور پہ ان کو ریلیف مل جائے۔ حکومت نے کہیں بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا، اور حکومت کے اوپر نہ تو کوئی بات کر سکتا ہے، ان کے بچوں سے بھی ان کی بات کروائی، ان کے جو معالجین جو ایڈ کیے ہیں وہ الشفا ہاسپٹل سے، اور حکومت نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی اور ڈاکٹر یہ زیادہ بہتر ہوتا شمالہ صاحبہ، یہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا سننے میں اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں نہ ہوا ہوتا، اگر آپ لوگ خود سے یہ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جی دیکھیں، نہ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، میں پولیٹیکل پرسن ہوں، ٹھیک ہے، میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ ہی آپ ڈاکٹر ہیں، نہ سرجن ہیں، نہ ہی ان کی جو قیادت ہے اور جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ڈاکٹر جو ان کے لیے سجیسٹ کریں گے
ڈاکٹر جو ان کے لیے بہتر سمجھیں گے کہ اب ان کو منتقل کرنا, ہم نے تو کہہ دیا ہے, حکومت نے کہہ دیا ہے, ہم نے اپنا کنسنٹ ظاہر کر دیا, اپنی جو کہہ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے خان صاحب کی اگر علاج کی ان کو ضرورت ہے تو ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیتے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹرز جو ہے وہ جو ریکمینڈ کریں گے, ہم حکومت جو ہے اس کو فالو کرے گی. اب ڈاکٹر اگر انہیں کہتے ہیں کہ ان کو ابھی یہاں سے لے جائیں, ہم ان کو ابھی جو ہے فوری طور پر منتقل کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو یہاں پاکستان میں علاج نہیں ہے اور باہر علاج ہم وہ کرنے کے لیے. اچھا, باہر کے علاج پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, چونکہ یہ پاکستان کی اگر ماضی قریب میں بھی دیکھیں ایک ہسٹری رہی ہے, جیسے ہی کسی بھی جو پولیٹیکل بندہ ہے جب وہ جیل میں ہوتا ہے, چاہے اسے سزا بھی ہو چکی ہو, جیسے ہی صحت کا معاملہ آتا ہے تو باہر جانے کی باتیں فوری ہونے لگ جاتی ہیں. اور ابھی بھی اسپیکولیشنز ہیں, میں آپ سے بلکہ اس کی تردید یا تصدیق چاہتا ہوں کہ ڈیل یا کوئی ڈھیل کی بات ہو رہی ہے, جس طرح ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, یا باہر بھی جا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر ڈاکٹرز یہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے جائیں یا ان کا علاج یہاں پہ جو ممکن نہیں ہے, حالانکہ ان کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے, میں نے آپ کو یہ کہا کہ لیٹ دیٹ ڈیسائیڈ, ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. آپ اور میں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یہ پرابلم ہے, ان کو یہ والی سہولت دے دیں, یا جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مریض کو ڈاکٹر جو ہے وہ ہاسپٹل میں سرجری کا ٹائم نہیں دے رہا, ڈاکٹر کہتا ہے یہ سرجری کے قابل نہیں ہے. تو شمارہ صاحب, گورنمنٹ کیا کرے گی, گورنمنٹ کیا کرے گی اگر ڈاکٹرز یہ آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہوگا, باہر جانا ہوگا, تو آپ راستے آسان کریں گے؟ دیکھیں, اگر ڈاکٹرز ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بیماری کا جو خدا نخواستہ ان کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اس بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کو تو یہ بیماری نہیں ہے, ان کا تو آنکھ کا ایک چھوٹا سا مائنر پروسیجر ہوا ہے, اور یہ غلط افواہ پھیلائی گئی ہے کہ جی ان کی جو بینائی ہے وہ 80% چلی گئی ہے. یہ غلط افواہ پھیلائی گئی ہے کہ ان کی بینائی جو ہے وہ 80% چلی گئی ہے. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کی تو جو وہ بہتری کی طرف ہے. آپ یہ غلط فہمی اور غلط خبریں کیوں پھیلا رہے ہیں؟ آج 1.5 گھنٹہ ان کے جو معالجین ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے, انہوں نے ڈاکٹرز کی جو الشفا ہاسپٹل اور جو پیمز ہاسپٹل کی ٹیم ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی, اور آج وہاں پہ 1 گھنٹہ 30 منٹ کے لیے 1 گھنٹہ 30 منٹ ذاتی معالجین اور جو پیمز ہاسپٹل اور الشفا کی جو ڈاکٹرز کی ٹیم جو پر مشتمل جو ٹیم تھی, انہوں نے ان کو بریفنگ دی ہے. اور وہاں پہ انہوں نے ایک میں سمجھتی ہوں کہ اظہار کیا ہے کہ الحمدللہ خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ بہتر ہے اور ان کی بینائی بھی بہتر ہو رہی ہے, اور یہ غلط فہمی کی بنیاد پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کی جو آنکھ ہے خدا نخواستہ ضائع ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ڈیل, چونکہ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے پاکستانی پالیٹکس میں, تو ابھی بھی اس کی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں, اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. آپ کی کیا انفارمیشن ہے, کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے؟ پچھلے دنوں یہ بھی اسپیکولیشنز تھیں کہ نواز شریف خاصے متحرک ہوئے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو کچھ معاملہ حل کرنا چاہیے. کیا اسی کے نتیجے میں یہ جو ایک پلاٹ کریٹ ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. سیاسی لوگوں کی لائف کے اندر مذاکرات, ٹیبل ٹاک اور جو گفت و شنید ہے وہ ختم نہیں ہوتی. ہم یہی بات ان کو سمجھاتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ پلیز آپ اب سیاست کرنا سیکھ لیں, آپ اب میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے آئیں. آپ نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جنہوں نے آپ کو بند گلی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا ہے. آپ پلیز ہوش کے ناخن لیں. تو اگر یہ مجھے ایسی ڈیل کا یا ڈھیل کا کوئی معلوم علم نہیں ہے, میں الحمدللہ باخبر انسان ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ڈیل گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے, یا اس سلسلے میں ایک ان کی آنکھ کا ایک مائنر پروسیجر تھا, وہ پروسیجر ہوا ہے اور اس کے بعد وہ روبہ صحت ہو رہے ہیں. اور ہم تو یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ پلیز ان کی جو یہ بیماری ہے اس کو ہوا نہ بنائیں. یہ ایک مائنر ایک پروسیجر تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. شفا من جانب ربی, اللہ کی طرف سے شفا ہے. ہم دعا کو ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اللہ روح بصحت کرے. یقینی طور پہ. شمارہ صاحب یہ بتائیے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مسلسل انہیں کہہ رہی ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی بات ہوگی, تو ابھی جو تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ کچھ لو کچھ دو کی صورتحال پھر بنی ہے, کوئی لینینسی دکھائی گئی ہے, تو تب یہ باتیں مذاکرات ہی نہیں ہوئے.
مذاکرات ہی نہیں ہوئے تو لینا دینا اس سے پہلے جو تھوڑا سا ماحول بنایا جاتا ہے مذاکرات کے لیے. آپ مذاکرات کی ٹیم, ہم نے تو ان کو کہا تھا لیڈر آف, میری بات سنیں, آپ نے یہ دیکھا کہ فلور آف دی ہاؤس پہ لا منسٹر صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا, پھر ہمارے وزیر دفاع نے کہا, بار دفعہ کہا کہ آؤ بیٹھو ساڑھے نال گل کرو, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے بات کریں. وہ بات نہیں کرنا چاہتے, وہ کسی اور جو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہیں وہ سسٹم کے اندر اترنا چاہتے ہیں. وہ جن کو گالیاں دیتے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, جن کو برا بھلا کہتے ہیں انہی کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ بات کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو پہلے سسٹم کو سمجھنا چاہیے. ان کو وہ اگر وہ پولیٹیکل جماعت ہیں اور وہ سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے ابھی تو مانگے تانگے کے اپوزیشن لیڈرز بھی 2 لے لیے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ بڑے زیرک سیاست دان ہیں, اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بڑے سلجھے ہوئے منجھے ہوئے اور ایک جمہوری اقدار رکھنے والے سیاست دان ہیں. ان سے ان کو کچھ سیکھ لینا چاہیے. مجھے امید ہے کہ وہ اچھے فیصلے کرائیں گے ان سے, تاکہ یہ پھر مزید سانحہ 9 مئی سے بچیں, یہ یلغار سے بچیں, یہ ڈنڈا سوٹا لاٹھی کی جو سیاست ہے اس سے باہر آئیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک شاید کوئی ان کے اندر کوئی بہتری کی فضا جو ہے آئے, لیکن مجھے لگتا مشکل ہی ہے.